السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں نالج اینڈ جسٹ نالج۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ذوالقرنین کے بارے میں۔ تقریباً 1400 سال پرانی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی تھیں اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تب قریش مکہ کے دو سردار عقبہ بن معیط اور نصر بن حارث یہودی عالموں سے مدد طلب کرنے مدینہ پہنچے۔ علماء یہود نے مطالبے کے طور پر 3 سوالات تجویز کیے اور کہا کہ ایک امی کے لیے ان 3 سوالات کے جوابات دینا ناممکن ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں تو پھر ان کا دعویٰ درست ہے اور تم لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ پھر قریش مکہ کی طرف سے وہ 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، جو کچھ یوں تھے۔ سوال نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ سوال نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ سوال نمبر 3، روح کے متعلق بیان کیجئے۔ ان سوالات کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تلاوت فرمائی۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ کفار مکہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہیں۔ دوستو، یہاں سے ان باتوں کا بیان شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو فوجی طاقت، مال و دولت، فکر و نظر اور عظیم شہرت و دبدبہ عطا کیا تھا، یعنی علم، طاقت، آلات و اسلحہ اور دیگر تمام وسائل اسے مہیا تھے، اور ان تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کر کے انتہائی مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا۔ انتہائی مغرب میں اس نے دیکھا کہ آفتاب ایک ایسے چشمے میں جا کر غروب ہو جاتا تھا جس کی مٹی کالی اور گرم تھی۔ وہیں سے ایک قوم ملی جس پر اللہ نے اسے غالب و حاکم بنا دیا۔ انہیں اس نے دین ابراہیمی کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انکار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرو اور چاہو تو عفو و درگزر سے کام لو اور حق کی طرف انہیں بلاتے رہو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شرک و کفر کے ذریعے سے دنیا میں فساد پھیلاتا رہے گا اور دوسروں کو گمراہی کی دعوت دے گا، اسے تو ہم قید و بند سے گزاریں گے اور قتل کریں گے، پھر موت کے بعد قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو وہ اسے انتہائی سخت سزا دے گا، اور جو میری دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور نیک عمل کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بطور جزائے خیر جنت عطا فرمائے گا۔ دوستو، انتہائی مغرب تک پہنچ جانے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کیا اور راہ میں جتنی بھی قومیں آئیں انہیں دین ابراہیمی کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا انہیں تو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کر کے ان کی مال و دولت پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہونے کی جگہ یعنی انتہائی مشرق تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو میدانوں اور صحراؤں میں رہتی تھی، نہ ان کے مکانات تھے اور نہ وہاں کوئی درخت تھا، یعنی ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو دنیا میں بہت ہی اونچا مقام اور بڑی ہی عظیم سلطنت دی تھی۔ اس کی قوت، فوج کی کثرت اور دیگر مادی اور روحانی اسباب و وسائل کا صحیح اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ دوستو، انتہائی مشرق تک پہنچ جانے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کے درمیان شمال و مغرب کا راستہ اختیار کیا اور چلتے ہوئے انتہائی شمال مغرب میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں طرف 2 اونچے اور لمبے پہاڑ تھے اور دونوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ وہاں انسانوں کی ایک ایسی جماعت رہتی تھی جو کوئی بھی بات نہیں سمجھ پاتی تھی، اس لیے کہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی اور ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بہت کم تھی۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے، انہیں جب بھی موقع ملتا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیانی راستے سے ہماری طرف آ کر قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ ہم سے معاوضہ لے کر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے؟ ذوالقرنین نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ مجھے تم لوگوں سے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو مال و دولت اور ملک و سلطنت مجھے دیا ہے وہ اس معاوضے سے کہیں بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دینا چاہتے ہو۔ تم لوگ صرف مزدوروں، صنعت کاروں اور ضروری آلات سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دوں جس سے گزر کر وہ لوگ تمہاری طرف آتے ہیں۔
مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ جب دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ میں لوہے کی اینٹوں کی 2 متوازی دیواریں بنا دیں تو ان لوگوں سے کہا کہ اب دونوں دیواروں کے درمیان آگ پھونکو یہاں تک کہ لوہا تپ کر سرخ ہو جائے۔ جب لوہا سرخ ہو گیا تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اب مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ اسے گرم لوہے پر انڈیل دوں اور وہ لوہے سے چپک جائے۔ وہ رکاوٹ اتنی اونچی اور چکنی تھی کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا، اور وہ اتنی موٹی اور سخت تھی کہ ان کے لیے اس میں سوراخ کرنا ناممکن ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار یہاں رہنے والوں کے لیے میرے رب کی رحمت ہے کہ اب یاجوج ماجوج کے لوگ اس راہ سے آ کر ان پر ظلم و ستم نہیں ڈھائیں گے، لیکن جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین برابر ہو جائے گی اور پہلے کی طرح راستہ بن جائے گا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ قیامت آئے گی اور انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق وہ جزا و سزا دے گا۔ دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا نگران کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لے گا تو پھر وہ ایک دن دیوار کھودیں گے اور سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہو چکے ہوں گے تو ان کا نگران کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اسی طرح ہوگی جس طرح کھودی ہوئی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے کھود کر لوگوں پر نکل آئیں گے، وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تربتر واپس آئیں گے، تب وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو، سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر ایک حلقہ بنا دیا۔ دوستو، سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو طور پر جمع کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو جتنا پانی اس میں ہوگا وہ تمام کا تمام پی جائیں گے۔ پھر ان کے بعد والے آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس میں پانی موجود تھا۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ پر پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر کیڑے پیدا کر کے انہیں آن واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح ہلاک کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین میں ہر جگہ بدبو پھیلی ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجے گا جو انہیں وہاں سے لے جا کر دور پھینکیں گے، وہاں کے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح پاک و صاف کر دے گا جس طرح زمین کوئی باغ ہو۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور برکتیں نکال۔ تو اس وقت ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا، اور ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر دے گی۔ پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملوں گی آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔